نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الانفال کی تفسیر جاری ہے۔ رکو نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو ہزاروں کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے، صبر کرنے والی ہو، صابر رہے تو مدد الہی سے 10 گنا کافروں پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کی جنگ سے غرض نہ حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب، جانوروں کی طرح یہ لڑتے بھڑتے ہیں، تو وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک فرد جو ہے وہ 10 افراد کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر یہ آیت الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 مجاہدین 200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہے، یعنی 10 گنا سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد جو ہے یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے، جس کی رغبت دلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقے سے رغبت دینا یہ جائز ہے۔ غازی کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کی بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بہادروں کی قدرداری کرنا، یہ ان سب میں داخل ہے، سب اس کے اندر داخل ہے۔ اس آیت کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی اور آیات مبارکہ میں کفار سے جہاد کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ میں بھی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سب سے بہتر اس کی زندگی ہے
سب سے بہتر اس شخص کی زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اڑ کر یعنی بہت جلد پہنچ جاتا ہے، قتل و موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں ہے، یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ کس کس سے؟ اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ فرمایا کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا، اور جو کسی غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا، اس نے بھی جہاد کیا۔ فرمایا کہ علم ان فیکم ضعفا، اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اس سے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ابدان کی کمزوری مراد ہے، یعنی پہلے تو 100 کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض تھا، اب 100 کافروں کے مقابلے میں 50 کو ڈٹ جانا فرض رہ گیا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لوں، اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ نہ رہنے دیا، اور یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ دار پر مقرر کیجئے کہ ان کی گردنیں مار دیں، لیکن بالآخر جو ہے فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو۔ اس آیت میں خطاب مومنین سے ہے اور مال سے فدیہ مراد ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے، جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے،
پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور وہ فضل الہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کرے، چاہے انہیں غلام بنائے، چاہے فدیہ لے، چاہے آزاد کرے۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فیکس تھا۔ بدر کے قیدیوں کا جو فدیہ تھا، جس کے 1600 درہم بنتے ہیں، 1600 درہم تھا ان کا فدیہ۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کتاب من اللہ سبق، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تہدید ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ کرام کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ دوسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے غنیمت حلال فرمائے گا۔ اور آیت کے اگلے حصے لمسکم فیما اخذتم، اس میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں داخل نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے عالی فدیہ لینے کے خلاف تھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی شان بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا مقام ایسا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ کہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جو آیت کریمہ ذکر ہوئی، اس کے علاوہ مزید آیت مبارکہ 20 سے زائد آیات ایسی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ ایک آیت کے اندر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائے۔
کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھے، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائے تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات باہمی کسی اختلاف کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے برخلاف تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب اللہ عز و جل انہیں تم سے اچھی بیوی عطا فرما دے۔ تو آیت بھی اسی طرح اتری، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ حبیب تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار اور بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ تو اسی طرح مزید کئی آیت مبارکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، ان کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اوپر کی جو آیت کریمہ ہے وہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئے اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئی، انہیں کھاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ میں ذکر ہوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی آیت کریمہ میں سورۃ الانفال کے رکو نمبر 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اپنے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، خوف خدا ہمارے دل میں بسا رہے، ہم تمام گناہوں سے محفوظ رہے، گناہوں سے بچتے رہے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔